بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری کو محدثین کی جماعت میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ امام بخاری وہ شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی احادیث اور روایات جمع کرنے کا عظیم کام انجام دیا۔ اس کام میں انہوں نے اپنی زندگی کی آسائش، آرام، دولت سب کچھ قربان کر دیا۔ اس کام میں جو کامیابی امام بخاری کو حاصل ہوئی وہ کسی دوسرے محدث کے حصے میں نہ آ سکی۔ اس لیے آپ امام المحدثین اور امیر المومنین فی الحدیث قرار پائے۔ ان کی پرکھی ہوئی احادیث پر مکمل وثوق کا اظہار کیا گیا۔ آپ نے یہ کام انجام دے کر جفاکشی کی ایک مثال قائم کر دی۔ مسلمانان عالم آج امام بخاری سے خاص محبت رکھتے ہیں۔ جن احادیث پر بخاری کا حوالہ نظر آ جائے آنکھیں بند کر کے اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ ان حالات میں ایسے شخص کے حالات کون جاننا پسند نہیں کرے گا؟ لہذا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ یہ سی ڈی اہم نوعیت کی قیمتی ترین سی ڈی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں امام بخاری، پیشکش محمد طارق شاہد۔ ماں باپ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام محمد رکھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ والد کا نام اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ تھا۔ ان کی کنیت ابو الحسن تھی۔ بڑے پائے کے محدث تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ گویا امام بخاری اور ان کے والد دونوں ہی محدث تھے۔ یہ فخر اسلام میں کم لوگوں کو حاصل ہوا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بہت عبادت گزار تھی۔ امام بخاری کی آنکھیں چھوٹی عمر میں خراب ہو گئیں۔ طبیب علاج نہ کر سکے۔ والدہ محترمہ نے اللہ سے دعا کی تو ایک خواب میں انہیں بشارت دی گئی کہ تمہارے رونے اور دعا کرنے پر اللہ نے تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹا دی ہے۔ والدہ کہتی ہیں اسی صبح میرے بیٹے محمد کی آنکھیں درست ہو گئیں اور پھر بینائی اس قدر تیز ہو گئی کہ آپ نے تاریخ کبیر چاند کی روشنی میں لکھی۔ امام بخاری اجمی النسل تھے۔ ان کے پردادا مغیرہ نے بخارا کے حاکم یمان جعفی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ بخارا میں رہائش اختیار کی۔ آپ کے والد اسماعیل نے حماد بن زید، امام مالک، ابو معاویہ سے احادیث روایت کی۔ عبداللہ بن مبارک کی صحبت میں رہے۔ امام بخاری نے خود اپنے والد کا ذکر تاریخ کبیر میں کیا ہے۔ احمد بن حفص کہتے ہیں کہ امام بخاری کے والد اسماعیل نے اپنی وفات کے وقت کہا تھا، میرے علم کے مطابق میرے مال میں ایک درہم بھی حرام کا یا مشتبہ نہیں ہے۔ زمین کے جس خطے میں امام بخاری کی ولادت ہوئی وہ علاقہ خراسان کا مشہور شہر بخارا ہے۔ بخارا ماوراء النہر کے شہروں میں ایک قدیم، بڑا اور شاندار شہر ہے۔ دریائے جیہوں سے 2 روز کی مسافت پر ہموار زمین پر آباد ہے۔ اسلامی فتوحات سے پہلے یہ شہر سامانیہ ملوک کا دارالسلطنت تھا۔ کہا جاتا ہے مسلمانوں نے اس شہر کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 55 ہجری میں فتح کیا تھا۔ فتح ہونے کی تاریخ 88 یا 90 ہجری بھی بتائی جاتی ہے۔ بہرحال آپ نے اسی تاریخی شہر بخارا میں 13 شعبان 194 ہجری میں آنکھ کھولی۔ امام بخاری کا اپنا بیان ہے کہ یہ تاریخ ولادت میں نے اپنے والد کے ہاتھ کی لکھی ہوئی پائی۔ اور بھی کئی صاحب علم و کمال بخارا میں پیدا ہوئے۔ آپ نے علم کی گود میں پرورش پائی۔ والد کی وفات اس وقت ہوئی جب آپ چھوٹے ہی تھے۔ والدہ نے پرورش کی۔ ہوش سنبھالا تو دل میں احادیث کے حفظ کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ کیوں نہ ہوتا؟ والد محدث جو تھے۔ لوگوں نے امام بخاری کو یہ کہتے سنا، اللہ نے مجھے اس وقت احادیث کے حفظ کا شوق دیا جبکہ میں ابھی مکتب میں تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 10-11 سال تھی۔ اسی زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ علامہ داخلی اس وقت بڑے پائے کے محدث تھے۔ بخارا میں ان کی درسگاہ بڑی بارونق اور مشہور تھی۔
معمول کے مطابق درس دے رہے تھے۔ امام بخاری بھی درس میں شامل تھے۔ علامہ داخلی نے ایک حدیث کی سند بیان کرنے میں غلطی کی۔ امام بخاری نے ادب سے ٹوک دیا اور درست سند بیان کر دی۔ اس پر علامہ داخلی نے آپ کو ڈانٹ دیا۔ امام بخاری نے فرمایا، اگر آپ کے پاس اصل کتاب ہو تو اس میں دیکھ لیجئے۔ علامہ داخلی گھر گئے، اصل کتاب کو دیکھا تو امام بخاری کا ٹوکنا درست تھا۔ چنانچہ انہوں نے امام بخاری کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ اس وقت امام بخاری کی عمر صرف 11 سال تھی۔ امام بخاری کو جس طرح حفظ حدیث کا شوق بچپن ہی میں ہو گیا تھا، اسی طرح ان میں یہ شوق بھی پیدا ہو گیا کہ صحیح احادیث کو غیر صحیح احادیث سے الگ کریں اور علم حدیث کے ہر شعبے سے آگاہی حاصل کریں۔ غرض ان تمام باتوں کی طرف میلان شروع سے ہی تھا۔ پھر جوں جوں وقت گزرتا گیا ان کے یہ خیالات جڑ پکڑتے چلے گئے۔ اس زمانے میں انہوں نے جن اساتذہ سے علم حاصل کیا تھا ان کے نام یہ ہیں: محمد بن سلام بیکندی، محمد بن یوسف بیکندی، عبداللہ بن محمد مسندی، ابراہیم بن اشعث۔ ان علماء کرام کی بخارا میں درسگاہیں تھیں۔ انہی دنوں کا ایک حیرت انگیز واقعہ علامہ سلیم بن مجاہد بیان کرتے ہیں۔ میں ایک روز محدث وقت محمد بن سلام بیکندی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ محدث صاحب مجھے دیکھتے ہی بولے، تم ذرا دیر پہلے آتے تو میں تمہیں ایسے لڑکے سے ملواتا جسے 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ حلیہ اور نام وغیرہ پوچھ کر میں اسی وقت ان کی تلاش میں نکلا۔ آخر مجھے مل گئے۔ میں نے ان سے پوچھا، تمہارا ہی یہ دعویٰ ہے کہ تمہیں 70,000 احادیث یاد ہیں؟ امام صاحب نے ان کی بات سن کر جواب دیا، ہاں بلا شبہ مجھے اتنی احادیث یاد ہیں، بلکہ اس سے بھی زائد۔ اور صرف یاد ہی نہیں بلکہ جس حدیث کے بارے میں سوال کریں گے اس کے راویوں کی وفات، جائے سکونت اور دیگر حالات بھی بتا دوں گا، اور جو قول یا فعل صحابی یا تابعی کا بیان کروں گا اس کے ساتھ یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ان کا یہ قول و فعل کس آیت یا حدیث سے اخذ کیا گیا ہے۔ ایک روز محمد بن سلام بیکندی نے سفر پر جانے سے پہلے امام بخاری سے کہا، تم میری کتاب کو دیکھ لو اور اس میں جو غلطی ہو اس کی اصلاح کر دو۔ کسی نے علامہ بیکندی کی یہ بات سن کر حیرت ظاہر کی اور کہا، آپ فن کے امام ہو کر ایک نوجوان لڑکے سے یہ فرما رہے ہیں، میری کتاب میں سے غلطیاں نکال دو۔ علامہ بیکندی نے اس کی بات سن کر جواب میں فرمایا، ہاں اس نوجوان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، جب محمد بن اسماعیل میرے درس میں آ جاتے ہیں تو میں حیرت زدہ ہو جاتا ہوں۔ حدیث بیان کرتے وقت مجھے خوف محسوس ہونے لگتا ہے کہ کہیں محمد بن اسماعیل کے سامنے غلطی نہ ہو جائے۔ یہ سب باتیں اس وقت کی ہیں جب امام بخاری محمد بن سلام بیکندی کے درس میں شریک ہوتے تھے، اور انہوں نے اپنے وطن بخارا سے حصول علم کے لیے رحلت نہیں فرمائی تھی۔ امام بخاری نے جب وطن سے رحلت فرمائی تو پھر علامہ بیکندی کو ان سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ رحلت محدثین کی اصطلاح میں وہ سفر ہے جو حدیث یا حدیث کی اسناد حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اصحاب رسول اور تابعین اس سفر کے لیے کیا کچھ کرتے تھے اس کا اندازہ لگانا آج کے دور میں ممکن نہیں۔ بعض اوقات تو صرف ایک حدیث کے لیے یا صرف ایک حدیث کی جانچ کے لیے ایک ایک مہینے کے سفر کی تکالیف برداشت کرتے تھے۔ اس زمانے میں سفر بھی پیدل، گھوڑوں یا اونٹوں پر ہوتا تھا۔ امام بخاری نے عمر کے 16ویں برس تک اپنے ہی ملک کے اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ پھر آپ نے حجاز کا سفر کیا۔ حجاز اسلامی علوم کا منبع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن تھا۔ وہاں وحی اتری، جبرائیل آئے، صحابہ کا وطن اور اسلام کا مرکز تھا۔ حجاز میں آمد سے پہلے عبداللہ بن مبارک اور وقیع کی تصانیف کو زبانی یاد کر چکے تھے۔ یہ 210 ہجری کی بات ہے۔ اس وقت تک امام بخاری نے اپنے ہی وطن میں وہ فضل و کمال حاصل کر لیا تھا جو بڑے تعجب کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ یہ کمال بڑے بڑے اماموں کو زندگی بھر نصیب نہیں ہوا تھا۔ 16ویں برس اپنی والدہ کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچے۔ اس سفر میں آپ کے بڑے بھائی احمد بھی ساتھ تھے۔ والدہ اور بھائی تو حج سے فارغ ہونے پر وطن واپس چلے گئے، لیکن امام بخاری نے وہیں قیام فرمایا۔ علم کی تکمیل کے لیے اب آپ مکے کے شیوخ کی درسگاہوں میں شریک ہونے لگے۔ اس وقت مکے میں فن کے امام یہ لوگ مانے جاتے تھے:
امام ابو الولید احمد بن ارزقی، عبداللہ بن یزید، اسماعیل بن سالم الصائغ، ابو بکر عبداللہ بن زبیر حمیدی وغیرہ۔ مکے کے بعد آپ نے مدینے کا رخ کیا۔ اس وقت وہاں دنیا بھر سے لوگ سفر کر کے آتے تھے، علوم نبویہ سیکھتے تھے۔ آپ 18 سال کی عمر میں 212 ہجری میں مدینے پہنچے۔ اس وقت مدینے میں یہ حضرات درس دیتے تھے۔ ابراہیم بن منذر، مطرف بن عبداللہ، ابراہیم بن حمزہ، محمد بن عبید اللہ، عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی وغیرہ۔ اسی سفر میں انہوں نے اپنی تاریخ کبیر کا مسودہ چاندنی راتوں میں لکھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ آپ نے یہاں 6 سال گزارے، پھر بصرہ کا رخ کیا۔ اس وقت بصرہ علم کے میدان میں بہت ترقی پر تھا۔ بصرہ میں امام ابو عاصم نبیل، صفوان بن عیسیٰ، بدل بن محبر، حرمی بن عمارہ، عفان بن مسلم، محمد بن ارعرہ، سلیمان بن حرب، ابو الولید تیالسی، امام عارم اور محمد بن سنان وغیرہ سے استفادہ کیا۔ بصرہ کا امام بخاری نے 4 بار سفر کیا۔ بصرہ کے بعد کوفے کا سفر کیا، اسی طرح بغداد کی رحلت کی۔ کوفے میں عبید اللہ بن موسیٰ، ابو نعیم، احمد بن یعقوب، اسماعیل بن ابان، حسن بن ربیع، خالد بن مخلد، سعید بن حفص، طلق بن غنام، عمر بن حفص، قبیصہ بن عقبہ، ابو غسان وغیرہ سے روایات لیں، اور اس کے بعد بغداد کا سفر کیا۔ بغداد اس وقت خلافت عباسیہ کا دارالسلطنت تھا۔ حکومت کی طرف سے علم کی بہت قدر و منزلت ہوتی تھی، اس لیے بغداد علم کا گہوارہ بنا ہوا تھا۔ وہاں ہر طرف سے اہل کمال جمع ہو گئے تھے۔ بغداد میں اس وقت یہ شیوخ موجود تھے: امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن عیسیٰ صباغ، محمد بن سائق اور سریج بن نعمان۔ بغداد کا امام بخاری نے 8 مرتبہ سفر کیا، پھر شام کا سفر کیا۔ شام کے بعد مصر، جزیرہ، خراسان، مرو، بلخ، ہرات کے سفر کیے۔ ان تمام مقامات کے شیوخ سے استفادہ کیا۔ محدثین لکھتے ہیں امام بخاری ان تمام شہروں میں طلب علم کے لیے گئے اور وہاں قیام کیا۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں امام بخاری نے تمام شہروں کے محدثین کی طرف سفر کیا۔ خراسان اور عراق کے تمام ملکوں، حجاز، شام اور مصر میں حدیثیں لکھی۔ بغداد تو کئی بار گئے۔ جعفر بن محمد قطان لکھتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کو کہتے ہوئے سنا ہے، میں نے 1000 سے زائد اساتذہ سے احادیث لکھی اور میں سند کے بغیر کوئی حدیث یاد نہیں رکھتا۔ آپ کے تقوی کا عالم کیا تھا، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار آپ کو سمندر کا سفر کرنا پڑا۔ آپ جہاز میں سوار ہوئے، آپ کے پاس 1000 اشرفیاں تھیں۔ ایک صاحب نے جہاز والوں کو آپ کے بارے میں بتا دیا کہ یہ کون ہیں، لہذا جہاز والے آپ کی خدمت میں لگے رہے۔ اس کام کے لیے انہوں نے اپنا ایک ساتھی مستقل طور پر آپ کے ساتھ کر دیا۔ اس نے خوب خدمت کی۔ امام صاحب اس کی خدمت سے بہت متاثر ہوئے۔ باتوں باتوں میں 1000 اشرفیوں کا ذکر کر بیٹھے۔ ایک صبح ان کا ساتھی سو کر اٹھا تو چیخنے چلانے اور سر پیٹنے لگا اور کپڑے پھاڑنے کی نوبت آ گئی۔ لوگ بہت حیران ہوئے، پوچھا آخر ہوا کیا؟ جب سب اصرار کرنے لگے تو بولا میرے پاس 1000 اشرفیوں کی تھیلی تھی، وہ گم ہو گئی ہے۔ اب ایک ایک کی تلاشی لی جانے لگی۔ امام صاحب نے چپکے سے اشرفیوں کی تھیلی سمندر میں گرا دی۔ سب کے ساتھ امام بخاری کی بھی تلاشی لی گئی۔ جب کسی کے پاس سے بھی تھیلی نہ ملی تو سب نے اسے برا بھلا کہا۔ سفر ختم ہوا، لوگ جہاز سے اترے۔ تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملا تو وہ شخص ان کے نزدیک آیا اور پوچھا آپ نے تو بتایا تھا کہ آپ کے پاس اشرفیوں کی تھیلی ہے، پھر آپ نے اس تھیلی کا کیا کیا؟ امام بخاری نے فرمایا میں نے تھیلی سمندر میں گرا دی۔ وہ یہ سن کر حیران ہوا، بولا آپ کے دل نے اس قدر بڑی رقم کو ضائع کرنا کس طرح گوارا کر لیا؟ آپ نے جواب میں فرمایا میں نے اپنی تمام عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طلب میں بسر کر دی۔
दुनिया मेरे बारे में जानती है कि मैं कैसा शख्स हूं। थैली अगर मेरे पास से बरामद हो जाती तो लोग क्या कहते। जिस दौलत को मैंने तमाम उम्र हासिल किया उसको चंद अशरफियों की खातिर खो देता। इमाम बुखारी के वालिद अल्लामा इस्माइल एक बहुत ईमानदार ताजिर थे। वफात के वक्त उन्होंने कहा था, मेरे माल में से एक दिरहम भी हराम रास्ते से शामिल नहीं हुआ। उन्होंने काफी दौलत छोड़ी। ये सारी दौलत इमाम बुखारी को मिली। आपने उस माल को मुजारबत में लगा दिया। ये तिजारत की एक किस्म है। इस तरह खुद फारिग होकर इल्म नबवी की खिदमत में लग गए। आपकी तबीयत में मुरव्वत और रहमदिली बहुत ज्यादा थी। आपकी तिजारत में शरीक एक शख्स 25,000 दिरहम दबा बैठा। इत्तेफाक से वो उस शहर में आया जिसमें उस वक्त आप भी थे। आपको बताया गया कि आपका मकरूज आया हुआ है, उससे रुपया वसूल कर लीजिए। आपने जवाब में फरमाया, मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि मकरूज को परेशानी में डालूं। मकरूज वहां से दूसरे शहर में चला गया। आपके अकीदतमंदों ने अर्ज की, आप हुकूमत से मदद ले सकते हैं। गवर्नर को एक खत लिखवा दीजिए। गवर्नर उसे गिरफ्तार कर लेगा और उसे कर्जा अदा करना पड़ेगा। इसके जवाब में आपने फरमाया, इस तरह हुकूमत का मुझ पर एहसान होगा। वो इस एहसान का बदला न जाने मुझसे किस सूरत में चाहेगी, लिहाजा मैं ये भी नहीं कर सकता। आपके अकीदतमंदों ने खुद ही खत लिखकर गवर्नर को भेज दिया। आपको पता चला तो फरमाया, तुम मुझसे ज्यादा मेरे खैरखा न बनो। फिर गवर्नर की तरफ आदमी भेजा कि मकरूज को कुछ न कहा जाए। इस तरह आपको 25,000 दिरहम में से कुछ भी वापस न मिला, लेकिन आपने उसे परेशान करना गवारा न किया। मिजाज में खुदा तरसी थी, रहमदिली और इंसाफ पसंदी बहुत थी। ये औसाफ गोया आप में कूट कूट कर भरे थे। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद सियाफी कहते हैं कि मैं इमाम बुखारी के मकान पर उनकी खिदमत में मौजूद था। आपकी लौंडी आई और आपके पास से होकर दूसरी तरफ जाने लगी। उसका पांव दवात से टकरा गया, दवात उलट गई, रोशनाई गिर गई। इमाम बुखारी ने गुस्से से फरमाया, कैसे चलती है? लौंडी ने फौरन कहा, रास्ता न हो तो किस तरह चलूं? इस पर इमाम बुखारी ने गुस्से होने की बजाय उससे फरमाया, जा, मैंने तुझे आजाद किया। अब्दुल्ला बिन सियाफी कहते हैं, मैंने अर्ज किया, आपको तो उसने गुस्सा दिलाने की बात की और आप हैं कि उसे आजाद कर दिया। आपने जवाब में फरमाया, जो उसने कहा मैंने अपने नफ्स को उस पर राजी कर लिया। गोया इमाम बुखारी ने लौंडी को तंबीह नहीं की, अपने नफ्स को की। अबू हफ्स आपके वालिद के शागिर्द थे। उन्होंने तिजारत का कुछ माल आपकी खिदमत में भेजा। कुछ ताजिर शाम के वक्त आपके पास आए और उस माल को खरीदना चाहा। उन्होंने पेशकश की कि वो इस माल पर 5,000 नफा देने के लिए तैयार हैं। इमाम बुखारी ने उनसे फरमाया, इस वक्त आप चले जाएं, मैं कल इसकी बात पुख्ता करूंगा। ताजिर चले गए। सुबह हुई तो कुछ और ताजिर आ गए। उन्होंने उस माल को 10,000 मुनाफा देकर खरीदने की पेशकश की। आपने 10,000 मुनाफा लेकर माल देने से इनकार कर दिया और फरमाया, कल मेरे पास जो ताजिर आए थे, मैंने रात 5,000 मुनाफा लेकर उन्हें देने की नीयत कर ली थी, इसलिए ये माल मैं उन्हीं को दूंगा। मैं अपनी नीयत नहीं तोड़ सकता। उस वक्त असल मकसद माल की मोहब्बत से खुद को दूर रखना था। हफ्स बिन उमर अल अशकर कहते हैं कि हम लोग बसरा में हदीस लिखते थे। हमारे साथ इमाम बुखारी भी किताबत हदीस में शामिल थे। इस दौरान में हमने कई रोज तक उन्हें गायब पाया। तलाश किया तो अपने हुजरे में मिले और नीम उरिया हालत में थे। दरियाफ्त करने पर पता चला कि खर्च बिल्कुल खत्म हो गया है। बदन के कपड़े भी फरोख्त हो चुके हैं। आखिरकार हमने चंदा किया, आपके लिए कपड़े तैयार कराए। मतलब ये कि इस नौबत तक पहुंचने पर भी साथियों से जिक्र तक नहीं किया। अबू माशर जरीर एक नाबीना मुहद्दिस थे। एक रोज आपने उनसे कहा, अबू माशर मुझे मुआफ कर दे। उन्होंने हैरान होकर पूछा, आप किस बात की मुआफी मांग रहे हैं? कहा, आपने एक रोज एक हदीस बयान की थी। मैंने आपको देखा, आप बहुत खुश हैं और खुशी की ज्यादती से हाथ और सर हिला रहे हैं। आपको इस हालत में देखकर मैं मुस्कुरा उठा, इसलिए आप मुझे मुआफ कर दें। अबू माशर ने कहा, अल्लाह आप पर रहम फरमाए। आपसे किसी तरह की बात पुर्स नहीं। एक मर्तबा एक शख्स ने आपकी दाढ़ी में से तिनका निकालकर वहीं मस्जिद में डाल दिया।
जब तक लोग आपकी खिदमत में मौजूद रहे और बातें करते रहे, आपकी निगाह बराबर उस तिनके की तरफ रही। आखिर लोगों की नजर बचाकर आपने उस तिनके को उठाया और अपनी आस्तीन में रख लिया, फिर मस्जिद के बाहर डाला। ये मस्जिद का अदब और एहतराम था, और मतलब ये था कि जिस चीज से दाढ़ी को साफ रखा जाए, उससे मस्जिद को भी साफ रखना चाहिए। खालिद बिन अहमद जुहली बुखारा का गवर्नर था। उसने आपसे दरखास्त की कि आप शाही महल में आकर मुझे और शहजादों को हदीस और तारीख का दर्स दें। इमाम बुखारी ने साफ इनकार कर दिया और उनको बता दिया कि इल्म के कदरदान अब भी मौजूद हैं, जिनको दुनिया की कोई परवाह नहीं। जो पैगाम लेकर आया था उसकी जुबानी कहला भेजा। मैं हरम शाही में जाकर खुशामदी नहीं बनना चाहता, इसमें इल्म की बेकदरी है। अब गवर्नर ने दरखास्त की कि अगर आप हरम शाही में तशरीफ लाना पसंद नहीं करते तो शहजादों के लिए खास वक्त दें जिसमें आम लोग न हों। आपने जवाब में फरमाया, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास है, इसमें आम खास सबका बराबर हिस्सा है। मेरी दरसगाह और मस्जिद का दरवाजा हर वक्त और हर शख्स के लिए खुला है। जिसे शौक हो आकर फायदा उठा ले, किसी के लिए रोक टोक नहीं। मैं कभी ऐसी दरखास्त मंजूर नहीं कर सकता। अगर मेरे जवाब से नाखुश हो तो बजोर मेरा दर्स रोक दो। इस साफ और बेलाग जवाब से वाली बुखारा सख्त बरहम हुआ और शहर से आपको बाहर निकालने पर तुल गया। लेकिन इमाम बुखारी का सिक्का तमाम मुसलमानों पर ऐसा जमा हुआ था कि वो ताकत के बल पर भी कुछ न कर सका। आखिर दूसरा तरीका इख्तियार किया। चंद लोगों को इस बात के लिए मुकर्रर किया कि इमाम बुखारी पर कोई ऐसा इल्जाम लगाया जाए कि आम लोग आपसे बदजन हो जाएं। चुनाचे एक झूठा इल्जाम लगाया गया और शहर छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। इल्जाम यह था कि इमाम बुखारी कुरान के अल्फाज के मखलूक होने के कायल हैं। इस पर शहर में हंगामा खड़ा हुआ। ये हंगामा भी दरअसल उन लोगों ने खड़ा किया था। आप शहर छोड़ने पर मजबूर हो गए। शहर से जाते वक्त आपने ये बद्दुआ दी, ऐ अल्लाह, जिस बात का इन लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया है, तू वही बात इनकी अपनी जात और इनकी औलाद में दिखा। चंद रोज बाद ही इस दुआ का असर जाहिर हुआ। खुरासान के हुक्मरान ने बुखारा के हाकिम खालिद बिन अहमद जुहली के बारे में ये फरमान जारी किया कि उसे गधे पर बिठाकर शहर में घुमाया जाए, उसके बाद कैद में डाल दिया जाए। अंजाम यह हुआ कि ये कैद में ही मर गया। जिन लोगों ने इमाम बुखारी पर इल्जाम लगाने में हिस्सा लिया था, उनमें से हर एक का अंजाम बद से बदतर हुआ। इनमें से हुरैस बिन वर्का को तो वो जिल्लत उठाना पड़ी जो बयान से बाहर है। इल्जाम लगाने के लिए हाकिम बुखारा ने उस शख्स को आगे किया था। इमाम बुखारी बुखारा से निकलकर बेकंद पहुंचे, लेकिन इस इल्जाम की खबर बेकंद भी पहुंच चुकी थी। वहां दो फरीक हो गए। एक इमाम बुखारी को इस इल्जाम से बरी समझता था, दूसरा गिरोह मुफसिदों का था। इमाम बुखारी ने इस सूरत हाल में वहां ठहरना मुनासिब न समझा। इस दौरान में समरकंद के लोगों को आपके बेकंद पहुंचने की खबर मिल गई। उन्होंने आपसे दरखास्त की कि समरकंद तशरीफ ले आएं और मसनद दर्स संभालें। आपने दरखास्त मंजूर फरमाई और समरकंद के लिए रवाना हुए। रास्ते में खरतंग नामी बस्ती में एक अजीज के मकान में ठहरे। तहज्जुद की नमाज में आपने दुआ की, ऐ अल्लाह, तेरी जमीन कुशादा होने के बावजूद मुझ पर तंग हो गई है, मुझे अपने पास बुला ले। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। चंद रोज के बाद आपने वहीं वफात पाई। जिस अजीज के हां आप ठहरे हुए थे उसका नाम गालिब बिन जिब्रील था। वो कहते हैं, चंद रोज तक इमाम बुखारी मेरे मकान पर तंदुरुस्त रहे, आखिर बीमार हो गए। इसी हालत में समरकंदियों की तरफ से दरखास्तें आने लगी। बहुत जोर दिया गया कि आप समरकंद तशरीफ ले आए। आपने हालत मरज ही में जाना मंजूर फरमा लिया, लेकिन उस वक्त उन्हें मालूम हुआ कि बुखारा का फितना समरकंद में भी पहुंच चुका है और वहां भी दो जमातें हो गई हैं। तो आपने अपने लिए दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, मुझे अपने पास बुला ले, मुझ पर तेरी जमीन कुशादा होने के बावजूद तंग हो गई है। उधर इख्तिलाफात के बाद
سمرقند والوں نے اس الزام کے بے بنیاد ہونے پر اتفاق کر لیا اور آپ کو سمرقند لے جانے پر زور دیا۔ آپ نے سواری طلب کی، چلنے کی تیاری کی، موزے پہنے، امامہ باندھا۔ ایک صاحب نے سہارا دینے کے لیے دونوں بازو تھامے، سواری کی جانب 15-20 قدم بڑھے ہوں گے کہ فرمایا، مجھے چھوڑ دو، کمزوری بڑھتی جا رہی ہے۔ امام بخاری نے ہاتھ اٹھا کر کچھ دعائیں کی اور لیٹ گئے۔ آپ کے جسم سے بے تحاشا پسینہ جاری ہو گیا، یہاں تک کہ آپ عید الفطر کی شب 256 ہجری میں انتقال کر گئے۔ اس وقت آپ کی عمر قریباً 62 برس تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روح پرواز کر جانے کے بعد بھی جسم پر پسینے کا اثر تھا۔ آخر غسل دے کر کفن میں لپیٹ دیے گئے۔ عید الفطر کے دن بعد نماز ظہر وہیں خرتنگ نامی بستی میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اس طرح یہ آفتاب عالم، احادیث رسول کا خادم، دنیا بھر کے انسانوں پر احسان کرنے والا، علوم نبویہ کا ماہر رخصت ہو گیا۔ مرنے سے پہلے وصیت فرمائی، مجھے سنت کے مطابق 3 کپڑوں میں کفن دینا، ان میں کرتا اور عمامہ نہ ہو۔ امام بخاری کی وفات پر علماء امت نے بہت حسرت ظاہر کی۔ یحییٰ بن جعفر بیکندی نے آپ کی وفات کی خبر سن کر فرمایا، امام بخاری کی موت علم کی موت ہے۔ آپ نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی، یہ درست ہے، آپ نے کوئی سلبی اولاد نہیں چھوڑی، لیکن آج امام بخاری کی روحانی اولاد کروڑوں میں ہے۔ امام بخاری جس خطے میں تشریف لے جاتے، مسلمانوں کا ان کے گرد ہجوم ہو جاتا تھا۔ لوگ ان کے فضل اور کمال کی حکایات سن سن کر انہیں دیکھنے کی تمنا کیا کرتے تھے، اس لیے جہاں پہنچتے وہاں ہجوم کی وجہ سے تل دھرنے کی جگہ نہ ملتی۔ علم کی تکمیل کے بعد جب آپ نے بخارا کا ارادہ فرمایا تو بخارا والے استقبال کے لیے شہر سے باہر امڈ آئے۔ شہر سے باہر 3 میل تک خیمے لگ گئے۔ شہر میں شایان شان طریقے سے لایا گیا۔ ایسا ہی استقبال نیشا پور میں ہوا۔ ایک بار بغداد تشریف لے گئے۔ یہ بنو عباس کا دارالخلافہ تھا۔ اہل بغداد تک آپ کی شہرت پہلے ہی پہنچ چکی تھی، اس لیے زبردست استقبال ہوا۔ بصرے میں بھی یہی ہوا۔ آپ ابھی بچے ہی تھے کہ ایک روز احمد بن حفص نے آپ کا چہرہ اور حافظہ دیکھ کر کہا، ان کا ڈنکا بجے گا۔ حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ امام بخاری ہمارے ساتھ بصرے کے شیوخ کی درسگاہوں میں شامل ہوتے، لیکن وہ ساتھ ساتھ لکھتے نہیں تھے۔ اس حالت میں کچھ دن گزر گئے۔ آخر ہم نے انہیں سمجھانا شروع کیا کہ جب تک آپ ساتھ ساتھ لکھیں گے نہیں، درسگاہ میں بیٹھ کر حاصل کیا کریں گے؟ یوں ہی اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب نہ دیا، لیکن جب ہماری باتیں سن سن کر گھبرا گئے تو فرمانے لگے، تم لوگ حد سے تجاوز کر گئے ہو۔ اچھا، اب تک تم نے جو کچھ لکھا ہے سناتا ہوں، تم اپنے لکھے ہوئے اجزاء سامنے رکھو۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ امام بخاری نے وہ سب سنا دیا جو ہم نے لکھا تھا۔ اس کے علاوہ بھی 15,000 احادیث سنا دی، یہاں تک کہ ہم نے اپنے اپنے اجزاء کی اصلاح ان کے زبانی پڑھے ہوئے سے کی۔ بغداد میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہاں کے علماء نے آپ کے حافظے کی عجیب و غریب باتیں سن کر ان کا امتحان لینے کا پروگرام بنایا۔ 100 احادیث کو لیا گیا، ان کو بالکل الٹ پلٹ کر دیا گیا۔ ایک کی سند دوسرے متن پر اور دوسرے کی سند تیسرے متن پر چسپاں کر دی گئی۔ پھر یہ 100 احادیث 10 علماء میں 10-10 تقسیم کر دی گئی۔ پہلے عالم نے امام بخاری کے سامنے اپنی 10 احادیث میں سے ایک حدیث پڑھی۔ اس وقت یہ امتحان دیکھنے کے لیے گویا پورا شہر امڈ آیا تھا، اہل و عیال جمع تھے۔ آپ نے حدیث سن کر کہا، میں اسے نہیں جانتا۔ اس نے دوسری پڑھی، آپ نے فرمایا، میں نہیں جانتا۔ یہاں تک کہ اس نے 10 کی 10 پڑھ ڈالی۔ آپ نے ہر بار یہی کہا کہ میں نہیں جانتا۔ پھر دوسرے عالم کی باری آئی۔ اس طرح 10 کے 10 نے 100 احادیث آپ کے سامنے دہرا دی۔ آپ نے ہر بار یہی فرمایا، میں نہیں جانتا۔ اب وہاں جو عام لوگ تھے وہ پکار اٹھے، یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے تو 100 کی 100 احادیث سن کر یہی کہا ہے، میں نہیں جانتا۔
जबकि उनके हाफिजे की बहुत शोहरत सुनने में आई। हाफिजा नाम की तो उनमें कोई चीज भी नहीं है। ये ख्याल आम लोगों ने जाहिर किया, जबकि उलमा ने कहा, इमाम हमारी इस हरकत को समझ गए। अब इमाम बुखारी ने पहले आलिम से कहा, तुम्हारी पहली हदीस जिस सनद से तुमने पढ़ी, इसकी सही सनद ये है। इसी तरह दूसरी हदीस की सही सनद ये है। तीसरी हदीस की सनद दरअसल ये है। इस तरह आपने उसकी 10 की 10 अहादीस की सही असनाद बयान फरमा दी। फिर दूसरे की 10 अहादीस की बारी आई। इस तरह आपने 100 की 100 अहादीस की दुरुस्त सनदें सुना दी। और सबसे ज्यादा हैरत की बात इस सारे मुआमले में यह हुई कि आपने 100 की 100 अहादीस बिल्कुल उसी तरतीब में सुनाई जिस तरतीब से उन्होंने पढ़ी थी। उस वक्त सब लोग दांतों तले उंगलियां दबाकर रह गए। सभी उनके इल्म फजल को मान गए। समरकंद में इससे भी ज्यादा अजीब मामला हुआ। वहां फने हदीस के 400 कामिल मुहद्दिस मौजूद थे। इमाम बुखारी के इल्म की उन तक खबर पहुंची। उन हजरात ने इमाम बुखारी को आजमाने का फैसला किया। उन्होंने किया ये कि अहले शाम की अहादीस की सनद इराकियों की सनदों से बदल दी, अहले इराक की सनदों को शामियों की सनदों से बदल दिया, हिजाज की रिवायतों को यमन की रिवायतों से बदल दिया। इस तरह सब कुछ खल्त मल्त करके इमामुल मुहद्दिसीन इमाम बुखारी पर यह मजमुआ पेश किया। आपने सारी गलतियों की कली खोल कर रख दी। न किसी सनद में आपसे चूक हुई, न किसी मतन में। आखिर अहले समरकंद आजिज आ गए। अल्लाह के अता करदा हाफिजे के सामने उन्होंने सरे तस्लीम खम कर दिए। अभी आपकी उम्र 17 या 18 बरस की होगी कि लोग आपको दर्स देने पर मजबूर करने लगे। लेकिन आप उस वक्त तक दर्स देने के लिए नहीं बैठे जब तक कि सही अहादीस में और बाकी अहादीस में इम्तियाज नहीं कर लिया। अहलुर राय की किताबों का मुताला और बसरे की कुल अहादीस का इहाता नहीं कर लिया। इमाम बुखारी के असातिज़ा फरमाया करते थे, इस नौजवान से फन हदीस हासिल करो, इसलिए कि अगर ये नौजवान इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में होता तो वो भी इसके इल्म के मोहताज होते। जब इमाम बुखारी ने दर्स देना शुरू किया और उनके दर्स की शोहरत हुई तो दर्सगाह में इस कदर हुजूम रहने लगा कि तिल धरने की जगह न मिलती। आपने मुख्तलिफ मकामात पर दर्स दिया, कभी बसरे, कभी बगदाद, कभी बुखारा। आखिरी उम्र में बुखारे के होकर रह गए, सिर्फ वहीं दर्स देते रहे। इमाम फिरबरी कहते हैं कि इमाम बुखारी से बिला वास्ता 90,000 मुहद्दिसीन ने सिर्फ सही बुखारी सुनी। आपकी दरसगाह में आपके अपने पुराने असातिज़ा भी शरीक होते थे, यानी पहले वो उनके उस्ताद थे, फिर शागिर्द बने। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद मसनदी, अब्दुल्ला बिन मुनीर, इसहाक बिन अहमद, मोहम्मद बिन खल्फ बिन कुतैबा वगैरह बड़े पाए के लोग थे, साहिब कमाल थे, लेकिन इमाम बुखारी के नुकाते हदीस लिखने पर मजबूर हुए। जिन मुहद्दिसीन को आपकी बराबरी का दावा था वो भी उनके फजलो कमाल को तस्लीम करके उनके हल्क़े दर्स में शामिल हो गए और बराबरी का दावा तर्क करने पर मजबूर हुए। ऐसे लोगों में इमाम अबू ज़ुरा राजी, अबू हातिम राजी, इब्राहिम हरबी, अबू बकर बिन अबी आसिम, मूसा बिन हारून, अबू बकर मोहम्मद बिन इसहाक बिन खुजैमा, कासिम बिन जकरिया वगैरह शामिल हैं। ये लोग फने हदीस, फने तारीख, फने तादील और जरह के इमाम माने जाते हैं। ये सब इमाम बुखारी के दिलदादा थे। आपके हल्क़े दर्स में आकर आपकी तकारीर को लिखते थे। इमाम बुखारी के इन शागिर्दों के नाम भी सुन लें जिनकी आज आलम में बड़ी शोहरत पाई जाती है, जो फनून इस्लामिया के अहम रुकन माने जाते हैं, जिनकी रिवायात और अहादीस पर इस्लामी मसाइल का बड़ा दारोमदार है। इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज, जिन्होंने सही मुस्लिम लिखी। इमाम अबू अब्दुर्रहमान निसाई, जिन्होंने निसाई शरीफ लिखी। इमाम अबू ईसा तिरमजी, जिन्होंने तिरमजी शरीफ लिखी। इमाम मोहम्मद बिन नस्र मरवजी, इमाम दारमी, इमाम इब्ने खुजैमा, ये सब हजरात बड़े पाए के मुहद्दिस और फकीह हैं। इमाम बुखारी अभी तालिब इल्म ही थे कि आपसे फतवा पूछा जाने लगा। आप अगर इनकार करते तो आपको फतवा देने पर मजबूर किया जाता। फिर तो ये हालत हुई
کہ ان کے اساتذہ ان کے سامنے فتویٰ دینے سے کنی کترانے لگے اور ان کی طرف اشارہ کر دیتے تھے۔ پھر جب بخارا میں درس شروع کیا تو افتاء کا کام باقاعدگی سے جاری ہو گیا۔ جو مسئلہ ان سے پوچھا جاتا آپ اس کو قرآن یا حدیث یا آثار صحابہ سے ثابت کرتے۔ اب ہم امام بخاری کی تصانیف کا ذکر کریں گے، اس لیے کہ اس ذکر کے بغیر آپ کا ذکر نامکمل ہے۔ آپ کی سب سے اہم ترین اور مشہور ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ اس کے علاوہ امام بخاری کی ایک ایک تصنیف وقت کی نگاہ سے دیکھی گئی۔ امام بخاری نے تاریخ کبیر لکھی تو امام اسحاق بن راہویہ جیسے باکمال شیخ نے اس نادر تالیف کو امیر عبداللہ بن طاہر حاکم رائے کے دربار میں پیش کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں ایک بڑا جادو دکھاتا ہوں۔ علامہ تاج الدین سبکی اس تاریخ کے بارے میں لکھتے ہیں، امام بخاری کی تاریخ وہ کتاب ہے کہ اس سے پہلے کسی نے ایسی مبارک تالیف نہیں لکھی، اور جس شخص نے امام بخاری کے بعد اس قسم کی تالیف کی وہ اس تاریخ سے استفادہ کیے بغیر نہیں رہا۔ بعض نے تو پیرایا بدل کر اپنی طرف منسوب کر لیا۔ اللہ تعالیٰ امام بخاری پر برکتیں فرمائے، انہوں نے تاریخی اصول کی بنیاد ڈالی۔ تاریخ کبیر وہی کتاب ہے جسے امام بخاری نے اپنی عمر کے 18ویں سال کی چاندنی راتوں میں لکھا۔ مسجد نبوی میں حجرہ مبارک اور منبر کے درمیان بیٹھ کر لکھا۔ امام اسحاق بن راہویہ نے اس کو دیکھا تو امیر عبداللہ بن طاہر خراسانی کے سامنے پیش کر کے فرمایا، کیا میں تمہیں جادو نہ دکھاؤں؟ تاریخ کبیر میں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے نام حروف تہجی کی ترتیب سے آئے ہیں۔ اگر ایک ہی نام کے کئی لوگ موجود ہیں تو ان کے باپ کے ناموں میں حروف تہجی کی ترتیب موجود ہے۔ تاریخ کبیر میں زیادہ تر مسئلہ روایت، تلمذ اور سماعت کا ذکر ہے۔ اکثر جگہ جرح و تعدیل بھی ہے۔ آپ کی ایک تصنیف کا نام تاریخ الاوسط ہے، آپ کی ایک تصنیف التاریخ الصغیر ہے۔ فن تاریخ میں امام بخاری کی یہ بھی ایک بے مثل تصنیف ہے۔ فن حدیث کو فن رجال سے وہی تعلق ہے جو روح کو جسم سے، اس لیے امام بخاری کو اس سے خاص شغف تھا۔ اس میں امام بخاری مشاہیر، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی وفات کے سن، نسب وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کی ایک تصنیف کا نام الجامع الکبیر ہے، اس کا ذکر ابن طاہر نے کیا ہے، اس کا مفصل حال معلوم نہ ہو سکا۔ ایک کتاب کا نام المسند الکبیر ہے، ایک اور تصنیف التفسیر الکبیر ہے۔ مزید تصانیف کے نام یہ ہیں: خلق و افعال العباد، کتاب الضعفاء الصغیر، الہبہ، اسامی الصحابہ، کتاب الوحدان، کتاب المبسوط، کتاب العلل، کتاب الکناء، کتاب الفوائد، الادب المفرد، جز رفع الیدین، بر الوالدین، کتاب الاشربہ، قضایا الصحابہ والتابعین، کتاب الرقاق، الجامع الصغیر فی الحدیث اور جز القراءۃ خلف الامام وغیرہ۔ آخر میں ہم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کے نام آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ پہلا نام امام مسلم بن حجاج رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ انہوں نے مسلم شریف لکھی۔ بخاری کے بعد مستند ترین کتاب مسلم شریف کو مانا گیا۔ صحیح مسلم کی بھی بہت سی شروح لکھی گئیں، تراجم بھی لکھے گئے۔ شروح اور تراجم کی تعداد قریباً 30 ہے۔ آپ کے ایک اور نامور شاگرد امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ آپ نے جامع ترمذی لکھی، یہ صحاح ستہ میں شامل ہے۔ جامع ترمذی کے علاوہ ان کی اور بھی کئی مشہور تصانیف ہیں جن کے اردو، فارسی وغیرہ میں تراجم کیے گئے۔ آپ کے ایک اور شاگرد امام نسائی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے سنن نسائی لکھی، یہ بھی صحاح ستہ میں شامل ہے۔ آپ کے ایک اور شاگرد فرابری رحمت اللہ علیہ ہیں۔ لوگ بخاری کا درس لینے کے لیے ان کے پاس دور دور سے آتے تھے۔ آپ کے ایک اور شاگرد امام دارمی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ امام صاحب کی زندگی میں وفات پائی۔ امام بخاری کو ان کی موت سے بہت صدمہ پہنچا۔ ان کی تصنیفات میں المسند، کتاب التفسیر اور الجامع مشہور ہیں۔
آپ کے ایک اور شاگرد صالح بن محمد جزرہ ہیں۔ غضب کا حافظہ تھا، زبانی درس دیا کرتے تھے، جزرہ الحافظ کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے ایک اور شاگرد فقیہ امام محمد بن نصر مروزی ہیں، بہت بڑے فقیہ تھے۔ امام بخاری کے ایک اور شاگرد امام ابو حاتم رازی ہیں، فن جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں۔ احادیث رسول کی تلاش میں ہمیشہ پیدل سفر کیا، بحرین سے مصر، مصر سے رم اللہ سے ترتوس تک پیدل سفر کیا۔ امام صاحب سے بہت کچھ استفادہ کیا۔ امام بخاری کے ایک شاگرد ابراہیم الحربی الامام رحمت اللہ علیہ ہیں، فن لغت، ادب، نحو اور فقہ کے امام مانے جاتے ہیں۔ علامہ ثعلب کہتے ہیں، میں نے امام حربی کو لغت اور نحو کی درسگاہ سے 50 برس کے دوران ایک بار بھی ناغہ کرتے نہیں دیکھا۔ طبیعت میں صبر اور قناعت اس قدر تھی کہ سلاطین کے وظائف اور تحائف کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ آپ کے ایک شاگرد ابو بکر بن ابی عاصم الحافظ الکبیر ہیں، انہیں 50,000 احادیث زبانی یاد تھیں۔ اصفہان میں ایک مدت تک قاضی کے عہدے پر مامور رہے، امام بخاری کی درسگاہ میں باقاعدگی سے حاضری دیا کرتے تھے۔ امام بخاری کے ایک شاگرد ابن خزیمہ صاحب الفقہ والحدیث ہیں۔ حافظ ذہبی نے انہیں امام الائمہ اور شیخ الاسلام کا لقب دیا ہے۔ تصنیفات کی تعداد 144 بتائی جاتی ہے۔ فتاوی حدیثیہ کے 100 جزو لکھے۔ ان کی تالیف صحیح ابن خزیمہ مشہور ہے۔ یہ بھی امام بخاری کی درسگاہ میں حاضری دیتے تھے۔ امام بخاری کے ایک شاگرد ابو جعفر بن ابی حاتم وراق ہیں، یہ صحیح بخاری کے کاتب ہیں۔ امام بخاری کے نامور شاگردوں میں سے ہیں۔ صحیح بخاری کے بہت سے مقامات میں ان کا ذکر موجود ہے۔ امام بخاری کے محافظ دفتر بھی تھے۔ امام بخاری کے ایک شاگرد ابو عبداللہ حسین بن علی بن اسماعیل المحاملی ہیں، 10 سال کی عمر میں سماعت شروع کی۔ ان کی مجلس املا میں 10,000 تابعین جمع ہوتے۔ امام بخاری کے ایک اور شاگرد ابو اسحاق ابراہیم بن معقل نصفی ہیں، مغربی ممالک میں ان کی سند سے بخاری روایت کی جاتی ہے۔ امام بخاری کے ان شاگردوں میں سے ہیں جنہوں نے صحیح بخاری روایت کی اور ان سے سلسلہ روایت جاری رکھا۔ ان کے علاوہ بھی ہم آپ کو امام صاحب کے کچھ خاص طلبہ کے نام بتائے دیتے ہیں۔ یہ حفاظ حدیث ہیں جن کے مستقل تراجم لکھے گئے اور ان کی تصانیف آج بھی عالم کو فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ ابو بکر بن ابی دنیا، ابو بکر بزاز، موسیٰ بن ہارون حمال، ابو بشر دولابی، محمد بن قتیبہ بخاری، ابو الفضل احمد بن سلمہ، عمر بن محمد، حسین بن محمد، یعقوب بن یوسف بن اخرم، عبداللہ بن محمد بن ناجیہ، سہل بن شازویہ بخاری، عبید اللہ بن واصل، قاسم بن زکریہ، ابو قریش محمد بن جمعہ، محمد بن سلیمان باغندی، ابراہیم بن موسیٰ، ابو بکر احمد بن صدقہ بغدادی، اسحاق بن داود صواف، حاشد بن اسماعیل بخاری، محمد بن عبداللہ بن جنید، محمد بن موسیٰ، جعفر بن محمد نیسابوری، ابو بکر بن ابی داود، ابو القاسم بغوی، ابو محمد بن سعید اور محمد بن ہارون حضرمی وغیرہ۔ یہ تھے نام ان حفاظ حدیث کے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد خاص تھے، اور ان کے ساتھ ہی ہم امام بخاری کا تذکرہ ختم کرتے ہیں۔